وہ کرم فرماتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے، لیکن اس رات میں بھی 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں۔ کان کھول کے سنیے، اپنے گریبان میں جانیے کہ کہیں ہمارا شمار بھی ان میں تو نہیں ہو رہا۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ جو والدین کا نافرمان ہے اسے رمضان میں بھی نہیں بخشے جاتا۔ جو والدین کا نافرمان ہے اسے رمضان میں بھی نہیں بخشا جاتا۔ کیوں؟ کہ والدین کی عظمت ہی اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ارشاد فرمایا؟ والدین۔ ارشاد فرمایا کہ بالوالدین احسانا، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، اس کے بعد اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس رب کو بھی راضی کر لو، والدین کو بھی راضی کر لو۔ حتیٰ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس رب کی رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے۔ لیکن ماہ رمضان میں بھی اس بدبخت کو نہیں بخشا جاتا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور سن لیجئے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ والدین کا نافرمان اس دنیا میں سزا بھگت کے جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہو اور پھر اسے دنیا میں سزا نہ ملی ہو، بلکہ والدین کے نافرمان کے لیے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اسے ذلت دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت جو قطع رحمی کرتا ہے، جو تعلق توڑتا ہے، جو کسی سے ناراض ہوتا ہے، جو کسی سے اپنا تعلق توڑتا ہے، رمضان میں اسے بھی نہیں بخشے گا۔ غور کیجئے، ہم بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بات بات پہ جو ہے کسی تعلق توڑ دیتے ہیں۔ مثلا معراج میں تشریف لے گئے تو وہاں پر اس مالک نے ایک تحفہ دیا اپنے محبوب کو، جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ آج سرکار بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، سرکار سے یہ بات پوچھو کہ آپ کی اور اس مالک کی جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں ایک بات ہمیں بتا دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ وہاں ہماری یہ بات ہوئی، اس قریب نے مجھے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب، وہ انسان جو کسی کا دل جوڑے گا، جو کسی کا دل جوڑے گا، رب تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا کیا ارشاد فرمایا؟ دوسرا ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ خوشخبری سنی تو آپ رونے لگے۔ صدیق اکبر جب رونے لگے تو عائشہ صدیقہ پریشان ہو گئی کہ میں نے خوشخبری سنائی ہے اور جو آپ رونے لگے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ تو دیکھو، جو تعلق جوڑتا ہے، دل جوڑتا ہے، اس کے لیے یہ انعام ہے، اور جو دل توڑتا ہے اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ اس لیے کوشش کرو کہ کسی دوست کا دل نہ ٹوٹے، کسی انسان کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، کیونکہ وہ بدبخت ہے جو اس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا، قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا۔ تیسرا اپنے سینے میں بغض رکھنے والا، بغض رکھ کے بھی روزے کا فائدہ نہیں، وہ مالک بخشے گا نہیں۔ چوتھا شراب کا عادی جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات اس انسان کو بھی دنیا میں بھی ذلیل کرتی ہے اور اس کے نہ روزے کو قبول کیا جاتا ہے اور نہ رمضان میں اسے بخشا جاتا ہے جب تک کہ وہ اس گناہ شریر سے توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں اور روزے کا حق ادا کریں۔ تذکار بیان درود پاک اور اس کا مقصد ایک اور بھی ہے۔ حاجی شوکت صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں بھی کی رحمت فرمائے، ان کے سالانے کی محفل بھی ہے، انہیں بھی دعا ان کے لیے ان کی بخشش کی دعا کی جائے گی۔ جتنا ذکر اذکار ہوا ان کی روح کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے محفل سجانے والوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے اور حاجی شوکت صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وما علینا